عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، حضور کی نبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور حضور سید عالم علیہ السلام کے امام الانبیاء ہونے کی گواہیاں جگہ جگہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے دلائل اتنے زیادہ روشن ہیں کہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشنی دیتے ہیں، چاند سے بھی زیادہ تابناک ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود جسم اقدس ایسا خوبصورت تھا، وہ خود اس بات کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اکثر اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کا کالب عطا کیا، تو بھئی بالکل ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور کی بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہے، لیکن جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے۔ یعنی آپ اس بات پر ذرا غور فرمائیں، اندازہ کریں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور کسی رستے سے گزر جاتے تھے نا، تو جو بعد میں آتا تھا اسے خوشبو اتنی آتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہاں سے اللہ کے رسول گزر کے گئے۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا اور جو کمالات عطا کیے، آپ غور فرمائیں گے کہ حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی۔ اللہ کے رسول ہیں، اس پر اگر آپ دلائل دیکھیں، معجزات دیکھیں، کمالات دیکھیں، فضائل دیکھیں، شمائل دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا۔ حضور کے مقدس پسینے سے خوشبو مہکا کرتی اور گلیاں اور بازار اس سے مہک اٹھتے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 4 بیویاں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ ہم باوجود کوشش کے، باوجود ہمت کے اور باوجود تجسس کے وہ خوشبو نہیں پاتی تھی۔ تو ایک دن ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھ ہی نہ لیں وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ بتائیے، تو کہنے لگے میں نے تو کبھی لگائی نہیں۔ تو ہم نے کہا بھئی آپ ایسے ہی تو دعویٰ نہ کیجئے، ہم نے پوری جد و جہد کر لی، اور پھر عورتوں کا چیزوں کو تلاش کرنا یہ تھوڑا انفرادی بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ رنگ نہیں ملا خوشبو کا، وہ انداز جو آپ کا ہے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے کمر پر کچھ تکلیف ہو گئی تھی، کچھ ایسی چیزیں ابھر آئی تھی جو تکلیف کا باعث تھیں، تو میں پھر حاضر ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہٹائیے گا، تو میں نے کچھ کرتا ہٹایا تو کریم نے دست مبارک پھیرا، بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اتنے دلائل ہیں، یہ اتنا آفتاب سے روشن مسئلہ کہ یعنی آپ شمار کرتے جائیں، آپ گنتے جائیں، آپ سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ فضائل کو پڑھتے جائیں، کمالات کو پڑھتے جائیں، تو مرحوم اعظم چشتی کا ایک جملہ اتنا فٹ آتا ہے کہ یہ سارا مضمون اس میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، یعنی لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک ایک گزرنے والی گھڑی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور کا مسکرانا بھی بتاتا ہے کہ سچے رسول ہیں۔
نبی پاک علیہ السلام کا دیکھنا بھی بتاتا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور تو کسی پر جلال بھی کر دینا تو بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھانا تناول فرمائیں یا آرام فرمائیں، آپ ذرا یہ انوکھا پن ملاحظہ فرمائیے گا، یہ انداز ذرا دیکھیے گا کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے تو خوشبو کی بڑی ضرورت ہے، تو مہربانی فرمائیں کرم نوازی کریں. عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، آج بھی وہاں خوشبو بڑی مہنگی ہے اور خوشبو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. تو اس صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو مل جائے، میری بیٹی کی شادی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لکڑی لے آؤ اور ایک بوتل ایک شیشی لے آؤ. وہ لے کے آئے تو محبوب نے نا لکڑی کے ساتھ اپنا پسینہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے، حضور نے وہ پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا. فرمایا جا جا کے استعمال کر، اللہ تبارک و تعالی بہترین خوشبو عطا کرے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا وجود نور. یعنی ہمارے ہاں کسی آدمی کے منہ سے تھوک نکلے یا لعاب نکلے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے. لیکن نبی کریم اگر لعاب دہن لگا دینا مولا علی کی آنکھوں پر تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہترین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود نور کو جیسے جیسے دیکھتے جائیں محسوس ہوتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گفتگو کرنے آیا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آیا تھا، اور میں تورات کو پڑھنے والا تھا، اہل یہود کے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا. اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے. میں نے حضور کی گفتگو سنی. محبوب کا لباس مبارک مہنگا نہیں ہوتا تھا پر نہایت ہی اجلا ہوتا تھا، نہایت سادہ ہوتا تھا، نہایت باکمال ہوتا تھا. فرماتے میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے محبوب کے لباس کا، بات کرنے کا، نفاست کا، ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز دیکھا، اور جھکی جھکی نظریں اور معصوم لہجہ اور گفتگو میں سلاست اور روانی اور ٹھہرے ٹھہرے جملے اور لفظوں کا وہ ایک خوبصورت ریدھم. فرماتے ہیں وہ سارے انداز میں نے دیکھے تو میں جو بات کرنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی. لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاچ ہی بھول گئی، ایتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی. فرماتے ہیں میں کوئی بات ہی نہ کر سکا. جیسے ہی محبوب کے قریب گیا میں نے فوراً عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ آج جو لوگوں کی طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں نا، آج یہ جو بے شمار باتیں، بے شمار گفتگو سوشل کسی کرامت کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کسی انہونی ایسی بات میں جس میں خالصتاً قدرت الہی کا دخل ہو تو ان لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے زور ہی اس بات پہ دے دیا ہے. تو ان سارے رویوں کے اندر ہمیں پھر پلٹ کر انہی تعلیمات کی طرف توجہ کرنی ہوگی جو مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی، جو حضور نے عقائد اور نظریات کا حسن ہمیں عطا فرمایا. یہ میرا دور گھبرائے ہوئے لوگوں کا دور ہے، پریشان لوگوں کا دور ہے. ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک پہنچ گئی ہے. اس قدر زیادہ لوگ ڈرے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا. جو غریب ہو گیا وہ جانتا ہے شاید کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پڑے گا، جو بیمار ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی تندرست نہیں ہوگا. تو کمزوری آ گئی اور تیزی کے ساتھ آئی. ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں نے بھی کمزور کیا. پھر ایک تعویذ دھاگے والے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. وہ بھئی کنے کیتا ہے؟ کہندا ہے مینوں حکم ہی نہیں، مینوں تے شرارت دا حکم سی وہ میں کر چھڑی، تینوں کسی نے کچھ ہے. اب تو سوچتا رہ، جتنے تیرے دشمن ہیں تو ان کی لسٹ بنا لے،
تو شرارتیں ہوئیں، لوگ کمزور ہوئے، افکار کے اندر کمزوری آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طاقتور کرتے، توکل کا درس دیتے، توحید باری تعالیٰ کے ستھرے جذبے حضور اپنے غلاموں کو عطا فرماتے، ان کی فکری حضور تربیت فرماتے، فکری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے۔ جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے، تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہے، کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تھوڑا گھبرائے۔ یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے، بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تو مکڑی کا جالا بیچ میں، حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا، کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے۔ لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت۔ کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی۔ تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، چاپلوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تربیت فرمائی۔ ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار۔ وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی نہ لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں،
اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں. اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں. ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے. حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے. تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے. آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے. یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی. تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نا تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے. خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی ہیں، اب کیا کیا جائے. یہ کمزوری ہے. افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں. بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا. داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی. حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے. بات جوڑ دی. غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی. کچھ ایسے مصنفین بھی گزرے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو مسلمان نہیں تھے، غیر تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے. معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، تنقید کی اینک لگا کے انہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا، لیکن اس نظر سے پڑھا پھر بھی مدینے والے کے غلام ہو گئے. یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ بھائی ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. نبی پاک علیہ السلام. پھر ایک اور بات، حضور امی ہے لیکن ایسی کمال بات کرتے، ایسا انفرادی فیصلہ کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی. پھر جو عظمت کردار ہے نا، بلندی کردار، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں، گفتگو میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا. ان کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل کو بھی بولنے نہ دے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو کمزور ہوتے ہیں. باتیں بیسیوں آتی ہیں، درجنوں آتی ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہانے بازی کرتے ہیں، وہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک، بس دعا کریں انشاءاللہ شروع کر دوں گا، کہانیاں سناتے ہیں. کیوں اتنے بھولے بنتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ گفتار کے غازی ہیں، آپ باتوں میں صرف ساری چیزیں سیدھی رکھتے ہیں، آپ اس جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہے. عمل، کردار، یہ بھی ایک مبلغ ہوتا ہے. آپ کا کردار بھی تبلیغ کرتا ہے، آپ کا لب و لہجہ بھی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا کیا کروں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو بڑا آسان نسخہ ہے، دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن ہم نا عمل کی دنیا میں بڑے کمزور ہوتے ہیں. قربان جائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ جہلاء کا معاشرہ تھا، ظلم تھا، ستم تھا، بربریت تھی. ان لوگوں کی سوچیں، ان کی باتیں، ان کا ظالمانہ مزاج بڑا انوکھا تھا.
لیکن کمال کی بات ہے نا، چاروں جانب لوگوں کا مزاج ظالمانہ تھا، لیکن محبوب کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہر طرف لوگ ناانصافی کی بات کرتے تھے، لیکن محبوب نے انصاف کے بول کو ہمیشہ بالا رکھا، اس ترازو کو ہمیشہ بلند رکھا۔ ہر طرف لوگ حق کھا جاتے تھے، لیکن محبوب نے فرمایا حق کھایا نہیں جائے گا، حق دلایا جائے گا۔ کردار دکھایا، کردار۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ دشمن بھی کہتے ہیں سچے تو بہرحال ہیں، امانت دار تو بہرحال ہیں، غلط بات تو بہرحال نہیں کرتے۔ یعنی دشمن بھی اگر اٹھ کے گواہی دے کہ اگر کسی نے کمال دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو جا کے دیکھو، اگر کسی نے انصاف دیکھنا ہے، اگر کسی نے دھرتی پہ حسن دیکھنا ہے تو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو۔ وہ بھائی آپ سمجھے نا، عظمت کردار کے وہ موتی جو حضور نے عطا کی۔ دیکھیے باہر والوں نے جب دلیلیں مانگی تو حضور نے معجزات دکھائے، اور جب اپنوں نے دلیلیں مانگی، مکے والوں نے، قریش والوں نے، اپنے قبیلے والوں نے دلیل مانگی، آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے ساری، تمہیں عقل نہیں؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے جیسا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانت دار ہے تو دکھاؤ، کوئی پاکیزہ مزاج ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا ستھرا ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا مزکی ہے تو دکھاؤ۔ تمہارے بیچ میں نے وقت گزارا ہے۔ باقیوں کو نبی پاک نے معجزات بطور دلیل دیے، اور جب اپنوں نے دلیل مانگی تو حضور نے فرمایا میری سیرت دیکھ لو، میرا کردار دیکھ لو، میرے شب و روز دیکھو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے اس سے پہلے عمر کا حصہ تمہارے بیچ گزارا ہے، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ دوستو تھوڑا سا نا کردار پر بھی توجہ کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دولت سے لوگوں کو جیتا نہیں جا سکتا، دولت تو لوگوں کو لالچی بنا دیتی۔ آپ کسی کو پیسے دیں، 10,000 دیں، اگلی دفعہ وہ 25 مانگے گا، تو آپ 50 دیں، اگلی دفعہ 1,00,000 مانگے گا، اس کی بھوک تو بڑھتی ہے۔ آپ عہدے کے زور پر بھی لوگوں کے محبوب نہیں بن سکتے، اس لیے کہ پھر وہ شخصیتوں سے پیار نہیں کرتے، کرسیوں سے پیار کرتے۔ آپ کرسی پہ ہیں تو آپ اچھے لگتے ہیں، جب دوسرا آئے گا تو اس کو سلوٹ کر لیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو قائل کر سکتے ہو اور اس سے محبت بڑھا سکتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ تمہارا حسن اخلاق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام نے محبت کے ساتھ، زید بن دسنہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے سنا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بہت سارے مہمان آتے ہیں تو آپ کو کچھ قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ جناب بلال کہنے لگے لینا پڑتا ہے، کہنے لگے مجھ سے لے لیں، میرے پاس اضافی پیسے پڑے ہیں، آپ نے دے ہی دینے۔ حضرت بلال نے لے لیے، ایک ٹائم مقرر ہو گیا، فلاں دن پیسے واپس کرنے، اپنی وعدے میں 3 دن رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے ہیں، ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہاں پہنچ گئے یہودیوں کے عالم، آ کے کہنے لگے وہ میری رقم واپس کریں، تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں 3 دن رہتے ہیں، تو اس نے بڑے سخت جملے کہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ چڑھانے والے اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے چڑھ جانے والے خطرناک ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی کسی کی باتوں سے چڑھا نہ کرے، یعنی ہر ایک کوئی دشمن بنا لیتے ہو، جس کا سٹیٹس ہی نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اسے بھی دشمن بنا، اور دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔
ہر ایک کو دشمن مان لیتے ہو، اس سے بھی میرا اختلاف ہے، یہ بھی مجھ سے حسد کرتا ہو. چھوڑیں یار، آپ کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، سب کے ساتھ آپ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. کہیں رکے تو صحیح. کہیں وہ جو 3 بندے وہاں کھڑے ہیں، وہ جو 4 وہاں کھڑے ہیں، وہ جو 5 وہاں کھڑے ہیں، وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. وہ یار آپ بلا وجہ پریشان ہیں، وہ کوئی اور گل پہ کر دینے تو اڑی نہیں کر دے. وہ کوئی بلا وجہ دشمن بنا لینا، چڑ جانا، ذرا سی بات پہ ڈسٹرب ہو جانا، بہت زیادہ پریشر اپنے ذہن پہ ڈالنا، اس سے بندہ کمزور پڑ جاتا ہے. انہوں نے سخت جملے کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی تو حضور فرمانے لگے کہ عمر آپ نے تلوار نکال لی ہے، آپ کو چاہیے تھا انہیں کہتے مطالبہ نرمی سے کریں اور مجھے کہتے ان کی رقم واپس کریں. فرمایا چھوڑو، یہ جو وقار ہوتا ہے نا، یہ آدمی کے قد کاٹ کا پتہ دیتا ہے. یہ جو حوصلہ ہوتا ہے، یہ اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کے علم کا، اس کے بڑے ہونے کی خبر دیتا ہے. حضرت عمر سے حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے اب پہلے مطالبہ کر لیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ہی پیسے دے دیتے ہیں. فرمایا آپ ان کو ساتھ لے جائیں، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دیں، اور جب ان کا قرض پورا ہو جائے نا تو یہ جو آپ نے ان کو غصہ دلایا نا، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دیجئے گا، تھوڑی مٹھائی بھی دے دینا، قربان جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے حکم کا پابند تھا، میں ان کو ساتھ لے گیا اور لے جا کر کے کھجوریں تول کے دے رہا ہوا. مجھے ان پہ غصہ ہے، وہ مجھ سے ہلکی باتیں کرنے لگ گئے حضور کے اخلاق کے بارے میں، نبی پاک کی بردباری کے بارے میں. تو مجھے جلال تھا، میں نے کہا تو کھجوریں لے، زیادہ باتیں نہ کر. میرا اپنا ایک خیال تھا کہ انہوں نے بڑے سخت جملے کہے ہیں. تو فرماتے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے عمر یار میرے اوپر جلدی نہ کر، میرے درد کو سمجھ، میں تورات کا عالم ہوں، میں نے اللہ کے آخری نبی کی جتنی نشانیاں تورات میں پڑھی ہیں ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں. ایک نشانی میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنا کوئی جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی غالب آتا جائے گا، حضور کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی. تو میں نے نا جان بوجھ کے حضرت بلال کو پیسے دیے تھے، اور 3 دن پہلے میں نے واپسی کا مطالبہ بھی جان بوجھ کے کیا تھا. میں نبی کریم کا حلم دیکھنا چاہ رہا تھا، میں وہ تورات کی نشانی دیکھنا چاہ رہا تھا، اور پھر میں نے سخت جملے بھی جان بوجھ کر کیے. پر قربان جاؤ مدینے والے کو جس اینگل سے بھی دیکھا ہے اللہ کا سچا رسول ہی پایا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کہنے لگے جناب عمر سے مجھے لے جائے نا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے لے جائے بارگاہ تک، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے. تو میرے بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی پائیے، حضور کی عالی مرتبت بارگاہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے جائیے. آج اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، تو ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کریں. ہم جس طرح کی آزمائشوں کا دن رات شکار ہے، اور جس طرح سے ہمیں نئی نسل الجھی ہوئی، بے چین، بے قرار اور مضطرب نظر آتی، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. اپنا تعلق حضور سے جوڑیے، اپنا رشتہ نبی کریم سے جوڑیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وقت نکال کے درود پاک پڑھا کریں، وقت نکال کے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، ٹائم نکال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کو پڑھا کریں، وقت نکال کر کے حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھا کریں. جب تک ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے اطمینان نہیں پائیں گے. اور پھر جیسے جیسے حضور کو پڑھو گے، نبی پاک کو سنو گے، دین کی صداقت سمجھ میں آئے گی.
آپ کو سمجھ لگے گی کہ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو سب دینوں پر غالب بھی ہے، سب سے سچا بھی ہے، سب سے کھرا بھی ہے، اور سب سے زیادہ نکھرا ہوا بھی ہے۔ آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے، آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے، نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں۔ لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی، تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے، ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تم اسے نا کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، باغ میں چھوڑ کے آئے ہو۔ آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں، نہیں باغ میں چھوڑ کے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کی کیاریوں میں سے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں، اس رویے کے ساتھ کہ اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں، اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا، اتنا شاندار باغ ہے۔ آپ اس کی رعنائی، اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں، اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی۔ تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتی۔ اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا، پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں۔ پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں، اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے، محسوس کرتے تھے، اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں۔ یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں رب مجھے شفا عطا کر دے۔ حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو ہی شفا بنایا تھا، لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے۔ لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے۔ یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی، اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا، اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے تو پھر رب تجھے جنت دے گا۔ یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں۔ وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے
हुजूर फरमाने लगे गर तू सब्र करे तो रब जन्नत देगा। सहाबा कहते हैं उस बूढ़ी ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने के लिए, फौरन अर्ज करने लगी। गोया अर्ज करती है हुजूर थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, मैं मिर्गी के साथ ही गुजारा कर लूँगी, आप दुआ करें रब मुझे जन्नत अता कर दे, हाँ मेरे लिए जन्नत की दुआ कर दें। तो सहाबा फरमाते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, गोया वादा हो गया जन्नत का। वो अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिर्गी होती है तो मेरे वजूद से कपड़ा हट जाता है, सितर का मसला बनता है, इसके लिए आप ज़रूर अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करें। तो सरकार ने दुआ कर दी। सहाबा फरमाते हैं कि वो देर तक मौजूद रहीं, देर तक, हज़रत उस्मान गनी के ज़माना मुबारक तक वो बूढ़ी मौजूद रहीं। जब भी उन्हें मिर्गी होती थी कपड़ा अपनी जगह पे मौजूद रहता था, और जब हमसे कोई किसी जन्नती को देखने का सवाल करता था तो हम कहते थे इस बूढ़ी को देख लो, इसे दुनिया में ही हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। तो जो समझने की बात है वो ये है तौहीद, रिसालत, कब्र, हशर, इसके बारे में अपने नज़रियात को साफ सुथरा रखें। वक्त तेज़ी से बीत रहा है, वक्त जो अपनी उसकी स्पीड है उसके साथ वो गुजर रहा, करीब होते जा रहे हैं लोग कब्र के, आखरत के। करने का काम ये है कि हमारे नज़रियात वो हों जो हमें रसूल करीम ने अता फरमाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे दलेर आदमी हुजूर के मुक़द्दस वजूद पर मोटे बान की चारपाई के निशान देख के जब रोए हैं तो हुजूर ने वहाँ भी तरबियत फरमाई है। फरमाया उमर क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह आखिरत की सारी शानें हमें ही अता करे, और दुनिया में हम थोड़ी सी मुश्किल देख लें तो इन चीज़ों को हमने समझना है। ये चीज़ें हमें जीने में आसानी पैदा करेंगी, हमारे लिए मददगार साबित होंगी, हमारे अफकार को ये ताज़ा रखेंगे। फिर बहुत ज़्यादा उलझाओ, बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होना, बहुत ज़्यादा हमारा दुनियावी मामलात के अंदर तफक्कुर करना, ये हमें कमज़ोर नहीं करेगा बल्कि हम तवाना रहेंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम कही हुई बातों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जाम भूल गए, अल्लाह हमारे साथ दरगुजर वाला मामला फरमाए। आखिर दावा यानी मीडिया का बेदरेग और बेहंगम इस्तेमाल और जहन को हर वक्त थकाए रखना और तबीयत को हर वक्त ओवर थिंकिंग करते करते अपने आप को परेशान कर देना, ये जो सारी बेचैनी है, ये जो सारा इस्तराब है, ये जो सारी हमारी तबीयतें उलझ सी गई है, हर आदमी को दूसरा दुश्मन नज़र आता है और हर एक को दूसरा अपना मुखालिफ दिखाई देता है, और मुआशरे के अंदर बसने वाला हर आदमी लालची दिखाई देता है। महसूस होता है सारे शोहरत के लिए लगे हुए हैं, सारे इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। ये जो हमारी सारी बदगुमानियाँ हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम इधर उधर तो खोल के देखते हैं, अपने महबूब की बारगाह की तरफ नहीं देखते। हम जब हुजूर अलैहिस्सलाम की पुरकैफ शख्सियत को देखेंगे, फ़ज़ाइल देखेंगे, कमालात देखेंगे, मोजज़ात देखेंगे, नाते पाक की तरफ तवज्जो करेंगे, इखलाक़े आलिया को देखेंगे, हुस्ने किरदार को देखेंगे। दुनिया में वो लोग बड़े अजीम होते हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में पूरी तरह महव हो जाते हैं। आप यकीन करें जो दरवाज़ा रसूल तक पहुँच जाते हैं उनका सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। जो हुजूर की बारगाह तक पहुंच जाते हैं उनके जहन की मुशक्क़त फिर ख़त्म हो जाती, उन्हें मंजिल नसीब हो जाती। वो लोग इस तरह के हो जाते हैं कि अब ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया, अब सुकून नसीब हो गया, अब इत्मीनान क़ल्बी मिल गया, अब मकसूद हाथ आ गया है, मंजिल मिल गई है। नौजवानों बहुत ज़्यादा ना उलझा करो यार, बहुत ज़्यादा परेशान ना हुआ करो। जब दिल बड़ा घबरा जाए ना तो अपने नबी पाक की सीरत को पढ़ा करो, हुजूर के अहवाले शरीफा का मुताला किया करो, उनके हुस्न की बात देखा करो, जमाल की बात देखा करो, कमाल की बात देखा करो, महबूब के बांटने का अंदाज़ देखा करो, नवाजने का अंदाज़ देखा करो, नबी पाक का दुश्मनों को माफ़ करने का रंग देखा करो, हुजूर का अता कर देने का अंदाज़ देखा करो। मुआशरे में, सोसाइटी में
ہر طرف بے راہ روی ہے، سارے دشمن ہیں، لیکن محبوب تبلیغ بھی اطمینان سے کرتے ہیں، ان کو دعوت توحید بھی مطمئن ہو کے دیتے ہیں، اور جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہ خاص ٹھہراؤ آپ کو حضور کی بارگاہ تک جانے میں ملے گا۔ ہم نا رسمی سی محفل کرتے ہیں، رسمی سا میلاد، رسمی سا معراج، رسمی سی سیرت، رسمی سی باتیں، وہ جو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا، یہ والہانہ پن کبھی ملے نا، والہانہ پن، یعنی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملے اچانک، اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر لپٹے ہیں اور والہانہ انداز ہے اور وارفتگی دکھا رہے ہیں اور عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی حکم کرے میں فوراً تعمیل ارشاد کروں گا، کچھ فرما دیں۔ یہ والہانہ پن، یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں یار کھولو سیرت کی کتاب، اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھتے ہیں، کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دے جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے، آؤ کوئی قرب پائے حضور کے دروازہ نور کی طرف سفر کرے۔ ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے، کن بے معنی اور بے مقصد باتوں میں ابحاث اور بحثیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا، آنکھوں کو سکون دے گا، باطن کو پاکیزہ کرے گا، سوچوں کو نکھار دے گا۔ کہہ لینے دو مجھے یہ جملہ، حضور سے پیار کرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا، لطف نصیب ہو جائے گا، سرور نصیب ہو جائے گا، ایک کیف سا میسر آ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت تک جڑو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کو اپناؤ، کردار کو سمجھو، حسن تکلم کو سمجھو، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر غور کرو۔ یقین کرو کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے وجد ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان باتوں کو صرف مطالعہ کی نظر سے دیکھیں، سیکھنے کی نظر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح پرواز کرنے لگی۔ یہ اس طرح کے بھی کمالات ہوتے ہیں، یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی انداز ہوتا ہے، یہ بھی طور طریقے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور امی ہے، نبی کریم نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے، حضور نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی، لیکن جب حضور بات کرتے نا، جب محبوب حکمت کے موتی رولتے نا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کلام کرتے نا، آپ یقین کریں ایسا انوکھا پن، ایسا نرالا فیصلہ، ایسی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی بات، یعنی جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، وہ بات ایک طیبہ والے نے بتلا دی چند اشاروں سے۔ حضور دو چار اشارے کرتے اور عقدے کھل جاتے۔ ایسی دانائی والی بات، ایسی قیمتی بات، ایسی انوکھی بات محبوب بیان کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا، وہ علم بردار تھے، جن کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ آدمی سب سے آگے آگے ہوتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اس منصب سے ہٹایا جائے گا۔ بڑا مشکل فیصلہ ہے، انہوں نے کوئی ایسی معاذ اللہ غلطی بھی نہیں کی، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جناب سعد ابن عبادہ کو ہٹانا پڑے گا، ان سے جھنڈا لیا جائے گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ حساس آدمی ہے، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، کس طرح ان کو ہٹائیں گے، کیا کریں گے؟
نبی کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے یا رسول اللہ کیسے ہٹائیں حضرت سعد ابن عبادہ کو، اور کیفیات اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ہٹانا بھی پڑے گا۔ آج کل نا بہت سارے لوگ کام تو کرتے ہیں پر دانا نہیں ہوتے، جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، ایموشنل گفتگو، وقتی طور پر چیزوں کو بہتر کرنا، اور بس وقتی طور پر آج گزارا ہو کل دیکھی جائے گی، لیکن چیز کی گہرائی تک، اس کی اصل تک نہیں اترتے، اس کے سارے لوازمات کو نہیں دیکھتے، قبل از وقت منصوبہ بندی نہیں کرتے، ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہم ٹھہراؤ اپنی زندگی میں نہیں لاتے۔ نبی پاک چونکہ اللہ کے رسول ہیں، ہر لمحہ حضور کا پیغمبر لگتا ہے۔ اب حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنا ہے، اور بندہ بھی بڑا حساس ہے اور بات بھی کوئی ایسی نہیں، تو کیا کرے؟ پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی نہیں، ہٹا دیتے سعد ابن عبادہ کو۔ حضور نے بلایا، فرمایا سعد میرا ارادہ بنا ہے کہ جھنڈا آپ سے لے لیا جائے۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے ابھی گردن جھکائی تھی تو حضور فرمانے لگے میرا ارادہ ہے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والوں نے بتلا دیا چند اشاروں میں، اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا کمال فیصلہ، ایسا انوکھا فیصلہ۔ اچھا جس فیصلے سے وہ پریشان ہو سکتے تھے نا کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے، جب انہیں پتہ چلا نا کہ میری جگہ پہ میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ اتنا خوش اپنے جھنڈا اٹھانے پہ نہیں تھے جتنا اپنے بیٹے کے جھنڈا اٹھانے پہ راضی ہو گئے۔ ان کی طبیعت مچل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر، نبی ہونے، ایسے دلائل، ایسے کم، آپ جس زاویے سے دیکھیں ششدر رہ جائے گی، حیران رہ جائیں گے، پیار ہو جائے گا۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا کہ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا ہے، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو، مضبوط رہیں، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش